پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ کا دوست، آپ کا استاد مجید مجازی، ماسٹر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول حاجن، آپ کی خدمت میں 10ویں جماعت کی اردو کلاس لے کر ایک بار پھر حاضر۔ اور آج ہم جس صنف سخن پر بات کریں گے، جس صنف سخن کو پڑھیں گے، وہ ہے غزل۔ آپ کی درسی کتاب بہارستان اردو کے صفحہ نمبر 125 پر درج میر تقی میر کی دوسری غزل کی ہم تشریح بھی کریں گے، اور غزل کی صنف کے ساتھ ساتھ شاعر سے متعلق بھی بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم غزل کے بارے میں بات کریں گے۔ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں عورتوں سے متعلق باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ ہرن کے بچے کے منہ سے کبھی کبھی ایک درد بھری آواز نکلتی ہے، اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ اس صنف کو غزل کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ پہلے حسن عشق ہی اس کا موضوع تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں بھی وسعت پیدا ہوتی گئی، اور آج غزل میں ہر طرح کے موضوع کو پیش کرنے کی گنجائش ہے۔ غزل کی ابتدا عرب میں ہوئی، وہاں سے یہ ایران پہنچی اور فارسی میں اس نے بہت ترقی کی۔ اردو میں یہ فارسی کے راستے سے ہی آئی اور اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف بن گئی۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ نیاز فتح پوری نے روح، ڈاکٹر یوسف حسین خان نے موسیقی کا رس، اور فراق گورکھپوری نے غزل کو عطر کہا ہے۔ غزل نے یہ ثابت کر دیا کہ اس میں زمانے کے ساتھ بدلنے، ہر ضرورت کو پورا کرنے اور ہر طرح کے مضمون ادا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس صنف سخن کو کبھی زوال نہ ہوگا۔ غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے قافیہ ہوتا ہے جس کا آخری حرف یا آخر کے چند حروف یکساں ہوتے ہیں، جیسے دوا، ذرا، پیر، میر وغیرہ۔ بعض غزلوں میں قافیہ کے ساتھ ردیف بھی ہوتی ہے اور بعض میں صرف قافیہ ہوتا ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ مثلاً دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ یہ جو میں نے یہاں پر کچھ اشعار پڑھے، ان میں پہلا شعر دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے مطلع ہے، کیونکہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ اس شعر میں ہوا اور دوا قافیہ ہیں، اور کیا ہے بطور ردیف استعمال کیا گیا ہے۔ اور تیسرا شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ غزل میں اگر مطلع کے بعد والے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو اسے حسن مطلع یا ذیب مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل یا شاہی بیت کہتے ہیں۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو، صرف قافیہ ہو، اسے غزل غیر مردف کہتے ہیں، اور غزل میں اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے۔ غزل کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر شعر اپنا الگ معنی دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ شعر مل کر کوئی معنی یا کوئی پیغام یا کوئی کہانی بیان کریں تو انہیں کتابند کہا جاتا ہے۔
कभी कभी कोई गज़ल अव्वल से आखिर तक एक ही मौजू के तहत कलमबंद की जाती है, तो ऐसी गज़ल को गज़ल मुसलसल कहते हैं। गज़ल का शायर आम तौर पर नरम, सुबक और शीरीन अल्फाज का इस्तेमाल करता है, और शायर को लफ्ज़ों के इस्तेमाल का भरपूर सलीका होता है। बहरहाल गज़ल एक घिनाई सिनफ है और तरन्नुम व मौसीकी से इसका गहरा ताल्लुक़ है। गज़ल के बारे में मशहूर उर्दू शायर मतीन अमरोही कहते हैं, आँखों से कहे कोई, आँखों से सुने कोई, इस तर्ज तकल्लुम को कहते हैं गज़ल गोई। और एक कश्मीरी शायर सईद रशीद जौहर क्या कहते हैं गज़ल के बारे में, लोल महरिन शौक गछ शेरिन पराविन गज़ल, मंज दिलस गछ जाय दिथ रसरत खटित थाविन गज़ल, कथ वलिथ बाविन दपां वस्ताद गौ फने अजीम, फल चंदर हिश जून गछ प्रजलिन तो प्रजलाविन गज़ल, त्रकरित तोलित शार गछ बावुन तो त्रावुन बाजरस, जान गौ शेरित संभोलित पान परखाविन गज़ल। तो आपने सुना कि शायरों का गज़ल के बारे में क्या ख्याल है कि गज़ल को किस तरह सजाया और संवारा जाए। अभी गज़ल की तारीख के बारे में भी हमने जानना है कि गज़ल उर्दू में किस तरह और कहाँ से आई। उर्दू के मशहूर गज़ल गो शोरा के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है, लेकिन अगले क्लास में। इस वक्त आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक बार फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरे अगर हम वज़न और हम रदीफ़ और हम काफ़िया हों तो उसे हुस्न मतला कहते हैं या ज़ैब मतला कहते हैं। किसी शेर में शायर अगर ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करे जिसे कोई तारीख़ी वाक़ा याद आए, उसे सनत तलमी कहते हैं। शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। काफ़िया शेर के साथ साथ बदलता रहता है, मगर रदीफ़ तमाम अशार में यकसां रहता है। गज़ल में काफ़िया के बाद जो अल्फाज मुसलसल आते हैं उन्हें रदीफ़ कहते हैं। आइए अब हम मीर तकी मीर की गज़ल की तरफ आएंगे, और इस गज़ल को पढ़ने से पहले हम शायर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। इस गज़ल के शायर हैं उर्दू के जाने माने शायर मीर तकी मीर। मीर तकी मीर का असल नाम मोहम्मद तकी और मीर तखल्लुस 1722 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। आपके परदादा हिजाज से दक्कन आए, वहाँ से आकर अहमदाबाद गुजरात में क़याम किया। आखिर अकबर आबाद आगरा में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। आपके वालिद का नाम मोहम्मद अली था, जो अली मुत्तकी के लक़ब से मशहूर थे। आप एक सूफ़ी मानश बुज़ुर्ग थे। मीर ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद और सईद अमानुल्लाह से हासिल की, लेकिन अभी कम सिन थे कि वालिद का इंतकाल हो गया, और इसी कम उम्री में रोज़ी की फ़िक्र दामनगीर हुई। आगरा से दिल्ली चले आए और कुछ अरसा अपने सौतेले मामू सिराजुद्दीन खान आरज़ू के दामन तरबियत में परवरिश पाई। अगरचे खान आरज़ू के यहाँ ज़्यादा देर ठहर न सके, लेकिन दिल्ली का क़याम उनकी शायरी की पुख्तगी और उरूज का ज़माना है। गमे रोज़गार और गमे इश्क के नाआसुदा जज्बात ने उनकी शायरी को खुलूस व असर का पैकर और अकली में गज़ल का ताजदार बना दिया। ये वो ज़माना था जब सल्तनत मुग़लिया का चराग टिमटिमा रहा था। आए दिन की खाना जंगी और तवाइफुल मुलूकी की वजह से दिल्ली के हालात अबतर हो गए थे। बहुत से शोरा और अहल कलम दिल्ली छोड़कर लखनऊ जा रहे थे। चनाचे मीर भी नवाब आसिफउद्दौला की दावत पर 1782 ईस्वी में लखनऊ चले आए। अगरचे दरबार से ताल्लुक़ ज़्यादा अरसा कायम न रह सका, फिर भी यहाँ मीर की बाकी ज़िंदगी निस्बतन आराम से गुजरी। 1810 ईस्वी में यही उनका इंतकाल हुआ।
میر کو اردو کا بہترین غزل گو تسلیم کیا جاتا ہے۔ میر کے بعد آنے والے ہر بڑے شاعر نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا۔ میر کا کلیات 6 دواوین پر مشتمل ہے۔ دواوین دیوان کی جمع ہے۔ غزلوں کے علاوہ میر نے کئی مثنویاں اور مرثیہ بھی لکھے ہیں۔ تو بچوں، اب ہم سیدھے میر کی اس مشہور غزل کی طرف آئیں گے، جو کہ ہماری درسی کتاب کے صفحہ نمبر 125 پر درج ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی اپنی کتاب اپنے سامنے رکھی ہوگی۔ تو یہ غزل جو ابھی ہم نے پڑھنی ہے، یہ دیوان میر کے پہلے حصے میں کی پہلی غزل ہے۔ تو اب ہم اس غزل کی طرف آئیں گے۔ میں اس پوری غزل کو پہلے پڑھوں گا اور اس کے بعد اس کی تشریح آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نہایت ہی غور سے سنیں گے۔ تو پیش ہے غزل۔ غزل کا مطلع ہے ہنگامہ گرم کن جو دل نا صبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق کھرمن صد کوہ طور تھا، کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمی میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ تو یہ تھی غزل۔ تو یہاں پر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو غزل ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلع دراصل ایک دوسرا شعر ہے۔ وہ شعر ہے، تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ اور یہ جو مطلع یہاں پر دیا گیا ہے، یہ دراصل اس غزل کا حسن مطلع ہے، مگر ہماری کتاب میں اس کو بطور مطلع ہی پیش کیا گیا ہے اور اصل مطلع کو حذف کیا گیا ہے۔ تو اب ہم اس غزل کے اشعار کی الگ الگ تشریح کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنا پورا دھیان اپنے ریڈیو سیٹ کی طرف رکھیں گے اور اس کلاس سے مستفید ہو پائیں گے۔